اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین و اصحاب الاجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کلام المجید و فرقان الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله صلوات پڑھ دیں محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرمائے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، حقیقی معنوں میں عزادار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، عزاداری اور عزاداروں کی خود ہی محافظت فرمائے، ہمارے ملک پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم جتنے قدم چل کر آئے ہیں پروردگار ایک ایک قدم پہ بہترین اجر عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، بالخصوص ہمارے وارث حقیقی امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلى شب عاشور ہے، ہماری عشرہ محرم کے حوالے سے یہ آخری مجلس ہوگی۔ خطابت سے ہٹ کے کچھ تھوڑی سی گزارشات بھی کروں گا، اس حسین کے فرش عزا پہ بیٹھنے کے کچھ معجزات اور فضائل بھی بیان کروں گا، آج کی رات کے ایک دو سادہ سے اعمال بھی، کچھ مصائب بھی، لیکن اس سے پہلے اپنے موضوع کی تکمیل کے لیے صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارا موضوع محبت اہل بیت ایمان کی علامت ہے، اور اس پہ ایک صحابی رسول کا واقعہ کہ جو اس چیز کا قائل تھا کہ محبت اہل بیت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جناب بریرہ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، خود راوی ہیں اس روایت کے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک لشکر میں شامل کر کے کسی محاذ کے لیے بھیجا، اور میں جب اس لشکر میں شامل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر کوئی مولا امیر المومنین کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اچھا، روایت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ امیر المومنین، روایت میں ہے کہ علی کے خلاف، یہ امیر المومنین کے لفظ میرے ہیں، ہر کوئی علی کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ تو جب جیسی باتیں ہو رہی ہوں میں بھی ان کی باتوں میں آ گیا، میں نے بھی یہی سمجھا کہ واقعی علی اسی طرح ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ میڈیا کا دور ہے نا، ہم بھی جو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا اپنے شاگرد کو بولتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے۔ شاگرد کہتا ہے مولا زمین آسمان کا فرق ہے۔ مولا کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق نہیں، صرف 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ وہ کہتا ہے مولا 4 انگلیوں کا فرق، سچ اور جھوٹ میں صرف 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ مولا نے کہا یہ 4 انگلیاں ذرا یہاں رکھو، جو کانوں سے سنتے ہو وہ جھوٹ ہوتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھتے ہو وہ سچ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ بس اس نے کہا یہ، ہم ادھر ہی شروع ہو گئے، کسی نے آ کے کچھ بتایا اور ہم اس پہ یقین کر بیٹھے، جبکہ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں صرف 4 انگلیوں کا فرق ہے، بہت تھوڑا سا۔ لہٰذا جب بھی کسی بات کے قائل ہوں
آنکھوں دیکھی بات کے قائل ہوں۔ اچھا، میرا موضوع اور تھا، اب مجھے ایک بھائی نے درخواست کی ہے تو میں ایک آدھا واقعہ پہلے یہ سنا دوں۔ درود پڑھے محمد وآل۔ شب عاشور ہے، آپ دوستوں نے، عزاداروں نے ساری رات جاگنا ہی ہے، تو تھوڑا سا اگر لمبا بھی ہو جائے تو انشاءاللہ برداشت کریں گے۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دیں محمد وآل۔ لہذا جو چیز آنکھوں سے دیکھیں اس پہ ایمان رکھیں، سنی سنائی پر نہ جائیں۔ ہم بھی یہ سنتے تھے بچپن میں اسکول سے کہ یہ شیعہ نیاز میں یہ پھینک دیتے ہیں، یہ شیعہ مجلس میں یہ کرتے ہیں، یہ شام غریبہ میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی سنی سنائی پہ نہ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ اور دیکھ لو، یہ سب سے بہترین چیز۔ میں اپنے واقعے کی طرف بڑھتا ہوں۔ مولا امیر المومنین کا دور ہے، مولا ممبر پر بیٹھے ہیں، ایک شخص بھاگتا ہوا آیا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں نے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ مولا کہتے ہیں پوچھو۔ وہ کہتا ہے کہ میں گھر میں داخل ہوا ہوں، میرے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے ایک کتا بھاگتا ہوا آیا ہے جس کے منہ کے اوپر آٹا لگا ہوا ہے۔ اب میں گھر کے اندر داخل ہوا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کچن کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ میں کچن کے اندر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آٹے کی بوری بھی کھلی ہے اور اس میں سے آٹا گرا ہوا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ کتا اس آٹے میں سے کھا رہا تھا۔ اب مسئلہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اوپر والا آٹا نجس ہو گیا ہے یا ساری بوری نجس ہو گئی ہے؟ توجہ ہے آپ سب کی؟ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اوپر والا صرف آٹا نجس ہوا ہے کتے کے منہ لگنے سے، یہ ساری کی ساری بوری نجس ہو گئی ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اتنا سا مسئلہ تو میرا بیٹا حسن بھی بتا سکتا ہے۔ وہ متوجہ ہوتا ہے، مولا امام حسن تشریف فرما تھے، وہ یہی والا مسئلہ مولا امام حسن سے پوچھتا ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص، تیرا سارے کا سارا آٹا پاک ہے۔ وہ کہتا ہے عجیب معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ غیب کا علم جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے اوجھل چیز کو بھی جانتے ہیں، اور یہ تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتا باہر نکل رہا ہے، اس کے منہ پہ بھی آٹا، میری بوری کے اوپر سے بھی آٹا گرا ہوا ہے، تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ کتا آٹا کھا گیا، تو اوپر والا نجس ہوگا یا پوری بوری ہوگی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذرا بھی نجس نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ مولا کی زبان پہ اعتبار نہیں کرتا، پیشے کے اعتبار سے یہ کساب ہے، کسائی۔ اب کیا ہوتا ہے، صبح تہجد کے وقت یہ اپنا جانور پکڑتا ہے، چھری لیتا ہے اور ایک طرف چلتا ہے، ایک مخصوص جگہ جہاں یہ جانور ذبح کرتا تھا، جیسے ہی یہ چھری اس جانور کے گلے پہ رکھ کے ہلکی سی ابھی تکبیر پڑھنے لگتا ہے کہ اس کو کہیں چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اب ہلکی سی چھری پھیری تھی، اس لیے چھری پہ تھوڑا سا خون لگ جاتا ہے، اور کیونکہ پوری چھری ابھی ضربت نہیں لگی تو جانور اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، اس کی توجہ وہاں، اور جانور اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ اب جہاں سے کراہنے کی اور چیخنے کی آوازیں تھیں، یہ اس طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ بھاگتا ہے تو آگے کیا دیکھتا ہے، ایک شخص کو چھریوں کے وار سے قتل کیا گیا ہے اور وہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے۔ جیسے یہ اس کے سر پہ پہنچتا ہے، اتنے تک وہ شخص مر جاتا ہے، اور کراہنے کی آواز اس نے بھی سنی تھی اور لوگوں نے بھی سنی تھی۔ جب یہ اس کے سرہانے پہنچ جاتا ہے، اور لوگ بھی بھاگ کر آ جاتے ہیں، اور اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لاش ہے جس کے اوپر خون ہی خون ہے، اور اس کو چھریوں کے وار ہوئے ہوئے ہیں، اور اس قصاب کے ہاتھ میں چھری ہے اور اس چھری کے اوپر خون ٹپک رہا ہے۔ وہ سارے اس قصاب کو پکڑ کے لے جاتے ہیں امیر المومنین کے دربار میں۔ اب جب یہ داخل ہوتا ہے، مولا کہتے ہیں تم جس کو پکڑ لائے ہو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک شخص کو چھری کے وار ہوئے ہیں اور وہ مرا پڑا ہے،
اور اس کے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری سے خون ٹپک رہا ہے۔ اب امام حسن مسکرا کے اس کو کہتے ہیں یہ تو بتا کہ تیرا آٹا پاک تھا یا نجس؟ بات سمجھ آئی ہے کہ اب تو جو تم نے طریقہ بتایا اس کے مطابق تو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم قاتل ہو، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ تم قاتل ہو لیکن تم قاتل نہیں ہو۔ اسی طرح تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہارا آٹا نجس ہے لیکن ہم امام جانتے ہیں کہ تیرا آٹا نجس۔ لہذا بعض اوقات آنکھوں دیکھی بات بھی جھوٹ ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس اس نے کوئی ہمارے کانوں میں ڈالا کہ وہ جی ایسے ہیں، اس نے ڈالا وہ یوں ہیں، بس ہم اسی کے پیچھے چلتے چلتے اسی کو اپنا دین بنا لیتے ہیں۔ اپنا دین قرآن اور اہل بیت سے لینا چاہیے، اور اگر کسی پہ کوئی شک ہو تو آنکھوں سے دیکھ کے مشاہدہ کرنا چاہیے۔ جو بات کر رہا تھا آپ کے سامنے، بریرہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جس فوج میں تھا ہر کوئی علی کے بارے باتیں کرتا تھا، تو میں نے بھی اپنا ایمان یہی بنا لیا کہ علی کوئی اچھی شخصیت کے مالک نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہمارا قافلہ آگے بڑھتا ہے، ہم نے کچھ علاقے فتح کرنے تھے، اور ہم کیا دیکھتے ہیں، جس علاقے میں داخل ہوتے ہیں علی پہلے سے اس علاقے کو فتح کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم داخل ہوتے تھے، علی پہلے علاقوں کو فتح کر لیتے تھے۔ اب ہمیں یہ بات ناگوار گزری، ہم نے ایک خط لکھا جو سرور انبیاء کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس خط میں مولا امیر کی شکایات ہی شکایات درج تھی۔ وہ خط لے کے جناب ختمیہ مرتبت کی خدمت میں پیش کیا اور خود سر کو جھکا لیا۔ کافی دیر کے بعد رسول اللہ کی کوئی بات نہ سنی، سر اٹھایا تو اللہ کے نبی کا چہرہ غضبناک تھا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں خبردار علی کے بارے کوئی بات نہ کرنا، علی وہی ہے جس ممبر پہ آج میں بیٹھا ہوں، میرے بعد اس ممبر کا وارث علی ہے۔ رات کافی آپ نے جاگنا ہے، لہذا ابھی سے تھوڑی تھوڑی کوشش کریں کہ ایکٹیو ہو کے بات سنیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور یہ حدیث فرمائی کہ یاد رکھنا جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، اور جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ کہتا ہے اب جب میں آیا تھا تو میرے دل میں علی کے بارے سب سے زیادہ بغض تھا، اب جب واپس جا رہا ہوں تو مجھ سے زیادہ علی کے چاہنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، علی کے بارے محبت ہی محبت رکھتے تھے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے تو مولا کی شان میں چند باتیں۔ پورے سال کے 12 ماہ میں پاک پروردگار نے 2 مہینے کو انفرادیت دی ہے، 2 مہینے منفرد ہیں، ایک شعبان معظم اور دوسرا محرم الحرام۔ محرم الحرام میں شہادتیں ہی شہادتیں ہیں، ولادت کوئی نہیں۔ شعبان میں ولادت ہی ولادت ہے، شہادت کوئی نہیں۔ یعنی محرم میں غم ہی غم ہے اور شعبان میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ پاک پروردگار سے پوچھا پروردگار سارے مہینے کو تو مکس رکھا، ان 2 مہینے کو خاص کیوں رکھا کہ شعبان میں خوشیاں ہی خوشیاں، محرم میں غم ہی غم؟ تو پاک پروردگار نے فرمایا کہ یہ دونوں مہینے حسین کے ہیں۔ محرم میں حسین کی شہادت ہے اس لیے میں نے کوئی خوشی نہیں دی، اور شعبان میں مولا حسین کی خوشی ہے میں نے کوئی غم نہیں دیا۔ شعبان میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں دی اور محرم میں صرف غم ہی غم دیے۔ 2 چیزیں مطہرات ہیں۔ مطہرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی طاہر ہو، یعنی خود بھی پاک ہو اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہو۔ مثلا یہ موبائل ہے، یہ اس وقت پاک ہے،
لیکن یہ کسی دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتا. لیکن پانی ہے وہ خود بھی پاک ہے اور کسی بھی نجس چیز کو بھی پاک کر دیتا ہے. مجھے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آئی ہے بڑی خوبصورت اسی موقع پہ. مولا فرماتے ہیں المومن المطہر، مومن ایسا ہے کہ جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ مومن کس چیز سے پاک ہے؟ کہا مومن کے اپنے دل میں بھی منافقت نہیں ہوتی، جہاں جہاں سے گزرتا ہے منافقت ختم کرتا جاتا. مومن کا دل گناہوں سے پاک ہے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی گناہوں سے بچا لیتا ہے. ہم سب بازاروں میں جاتے ہیں، جلوسوں میں، گلی کوچوں میں، تو اگر ہم مومن ہیں تو مومن کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا خذوا ابصارکم، اپنی آنکھیں غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں. مومن غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتے. مومن جہاں چار بیٹھ جائیں دوسروں کی غیبتیں نہیں کرتے، لوگوں کی برائیاں نہیں کرتے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کے بارے غیبت نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کرتے، حرام مال نہیں، نہ حرام کماتے ہیں اور نہ حرام جگہ پہ لگاتے ہیں. اور یہ مومن کی شان نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مومن خود بھی یہ نیک اعمال کرتا ہے اور دوسروں کو تک بھی پہنچاتا ہے. لہذا مومن خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کر دیتا ہے. اپنی بات کی طرف آتا ہوں. پانی خود بھی پاک اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کر دے گا. اسی طرح مٹی ہے، مٹی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کر دیتی ہے. اگر کسی پہ غسل واجب ہو اور وہ غسل نہ کر سکے تو تیمم کرتا ہے، وہ اس کو پاک کر دیتا ہے. لیکن پانی پاک بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے اور پیا بھی جاتا ہے. لیکن مٹی پاک بھی ہے، پاک کرتی بھی ہے، لیکن کھانی حرام ہے. آپ مٹی کو کھا نہیں سکتے، آپ انبیاء کی قبروں کی مٹی کو کھا نہیں سکتے، آپ اماموں کی قبر کی مٹی کو کھا نہیں سکتے. اللہ نے یہ انفرادیت مولا حسین کی دی ہے کہ مولا حسین کی قبر کی مٹی کو کھا کے شفا رکھا ہے. اگر لا علاج مرض بھی ہو، چند دانے مولا کی قبر کی مٹی کو کھا لیں، اللہ شفا دے گا. مولا کی قبر کی مٹی نہیں، کھا کے شفا ہے. معصومین کی روایات میں ملتا ہے کہ اس مٹی کو ہمیشہ پاس رکھو. پوچھا کیوں پاس رکھیں؟ کہا اگر ہو سکے تو جب بھی نماز پڑھو اس مٹی پہ سجدہ کرو. کہا اس مٹی پہ سجدہ کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے امام نے فرمایا اگر اس مٹی پہ سجدہ کرو گے تمہارے سجدے پتہ نہیں کبھی قبول ہوتے ہیں کبھی قبول نہیں ہوتے، لیکن خاک شفا پہ سجدہ کرو گے یہ سجدہ عرش تک جائے گا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا میرے سجدے میں اتنی طاقت کہ عرش تک جائے گا؟ مولا نے فرمایا تیرے سجدے میں طاقت نہیں، مولا حسین کی کربلا کی مٹی میں اتنی طاقت ہے. لہذا مولا کی خاک نہیں، خاک شفا. پھر معصوم نے فرمایا اس خاک کو اپنے پاس رکھو. پوچھنے والے نے پوچھا کیا فائدہ؟ کہا تم بہت زیادہ سفر کرتے ہو نا، تو سفر کے دوران اس کو پاس رکھو، تمہیں کبھی نقصان نہیں آئے گا. اس نے کہا کہ نقصان کیسا؟ کہا کہ چوری ہو سکتی ہے. وہ جیسے ہم بھی بعض اوقات بات کوئی ہوتی ہے ہم جان کے چٹکلے لگاتے ہیں. وہ کہتا ہے مولا میں نے تو کبھی خشکی پہ سفر کیا ہی نہیں، میں تو سمندر میں سفر کرتا ہوں، سمندر میں تو چوریاں ہی نہیں ہوتی. مولا نے فرمایا کہ سمندر میں بھنور تو آ جاتے ہیں. کہتا ہے سونامی. کہا مولا ہاں بھنور تو آ جاتے ہیں. مولا نے فرمایا چند قطرے اس کے پانی میں پھینکنا اور پانی کو کہنا خبردار پانی رک جا، یہ کوئی عام مٹی نہیں، یہ مولا حسین کی مٹی ہے، بھنور تجھے خشکی پہ پہنچا دے گا. بس اس مٹی کی بہت فضیلت ہے، کوشش کریں کہ اس کو پاس رکھیں. مولا کی مجلس کے ایک دو واقعات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
یہ جو ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، اس کو عام نہ سمجھا کریں کہ بس یہ ایک روایت ہے، ہم 2-4 دن، ہفتہ 10 دن بس روٹین اسی طرح ہے کہ شام کو آ جاتے ہیں، تھوڑی سی مجلس سنتے ہیں، فضائل و مصائب سنتے ہیں، تھوڑا سا ماتم کرتے ہیں، نیاز کھاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ روٹین نہیں ہے ہمارے لیے، یہ بہترین اجر کا کام ہے، یہ ایسی نیکی ہے جس سے بڑھ کے نیکی کوئی نہیں۔ اگر ایک مجلس میں ہماری حاضری قبول، ہمارے ساری عبادات قبول۔ ایک شخص ہے اور گھر میں بیٹھا ہے، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ یہ گیس والا سلنڈر ہوتا ہے نا، اس میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ جلدی جلدی اس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے کہ سلنڈر پھٹ جاتا ہے اور اس کا بدن بلند ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا بدن چھت پر ہے جس سے خون ٹپک رہا ہے۔ فوراً اس کو پکڑتے ہیں اور قریبی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں۔ اب ہسپتال والے کہتے ہیں کہ یہ بچ نہیں سکتا، اس کا سارا جسم جل چکا ہے۔ وہ سماجت کرتے ہیں کہ بس جل تو گیا ہے، کوشش کریں اس کو کوئی پٹی وٹی لگا دیں، اس قابل ہو کہ ہم دفنا سکیں۔ وہ تھوڑی پٹی شٹی لگا دیتے ہیں۔ اچھا، ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کو بڑے شہر کے کسی بڑے ہاسپٹل لے جائیں۔ وہ اس کو گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل والے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس 2-1 گھنٹے ہیں، اس کے بعد اس نے مر جانا ہے، آپ اس کو واپس لے جائیں۔ اب ان کے دماغ میں آتا ہے کہ دیکھیں مرنا تو ہے، ابھی اتنی تکلیف میں ہے، پورا جسم اس کا جل چکا ہے، کوئی انجیکشن وغیرہ لگا کے اس کی درد ختم کر دیں۔ خیر وہ 1-2 انجیکشن لگا کے کچھ بہتر کر دیتے ہیں۔ اب اس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے میں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، ایکسپائر ہو جائے گا، لیکن کچھ 4-5 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور وہ سانس لے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ خود راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میرے دل میں تھوڑا تھوڑا یہ محسوس ہوا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ کہتا ہے اسی اثناء میں ڈاکٹر آئے اور میرے لواحقین نے ڈاکٹر کو کہا کہ دیکھیں اگر یہ مر جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو آپریٹ تو کر دیں، اس کی سرجری وغیرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی چانس نہیں ہے بچنے کی۔ انہوں نے کہا چانس ہے یا نہیں ہے، وہ تکلیف میں ہے، اب سرجری کر دیں۔ خیر یہ تیاری کرتے ہیں آپریشن کی، تو وہ کہتا ہے کہ 2 منٹ رک جائیں۔ کہتے ہیں کیوں رک جائیں، کیا معاملہ ہے؟ کہتا ہے میں چاہتا ہوں میری آخری سانسیں ہیں، میں آخری سانسوں میں ذکر حسین کر لوں۔ کہتا ہے میں خود مجالس میں شروع میں کچھ مصائب پڑھ لیتا تھا، ایران کی بات ہے۔ کہتا ہے میں نے کیا کیا، ڈاکٹرز، نرس اور میرے گھر والے جو تھے، میں نے کہا آپ سب میری مجلس سنیں، میں چند جملے مولا کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہتے میں نے مصائب پڑھنے شروع کیے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ہسپتال اوجھل ہوتا جاتا ہے اور میں کربلا پہنچتا جاتا ہوں۔ کربلا میں 2 نورانی شخصیات تشریف لاتی ہیں۔ ایک شخصیت دوسری شخصیت کو کہتی ہے کہ بیٹا یہ دیکھ، یہ تیرے دور میں سانس لے رہا ہے، یا مجھے کہتے ہیں نا تیرے دور میں سانس لے رہا ہے، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم تو مولا امام زمانہ کے دور میں سانس لے رہے ہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ وقت کا امام آ گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ مجلس میں معصوم آتے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے۔ یہاں تو ہم باقاعدہ انتظام کر کے بیٹھے ہیں، وہ تو ڈاکٹر کے سامنے مصائب پڑھ رہا تھا، وقت کا امام بھی آیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے بابا مولا حسین آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ کہا کہ دیکھو اس کے آخری سانس ہے اور اس نے اس وقت بھی مجھ حسین کو یاد کیا۔ کہتا ہے بابا پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ اس کو شفا دینی ہے۔ بس مولا ایک ہاتھ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میری دردیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اب دوبارہ واپس آتا ہے، اس کے سامنے ہسپتال کا منظر واپس آتا ہے، تو سب پوچھتے ہیں تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کہ میں یہیں تھا۔ کہا باتیں کس سے کر رہے تھے؟ کہتے ہیں میں چھپانا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں کسی سے بات نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر نے کیا کیا؟ ڈاکٹر نے کہا آؤ تمہارا آپریشن کریں۔ میں نے کہا میرا آپریشن مولا حسین نے کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ کیا آپریشن ہو گیا؟ آؤ تمہیں تھیٹر میں لے جائیں۔ میں نے کہا ذرا میری یہاں پٹیاں تو کھولو۔ کہتے ہیں جیسے جیسے میری پٹی کھولتا جاتا ہے تازہ جلد کا پورا جسم پہ تازہ جلد آ گئی تھی۔
مجھے میرے مولا حسین نے دوسری زندگی عطا کر دی۔ یہ کوئی عام مجلس نہیں ہوتی، پڑھنے والا کوئی ہو، سننے والا کوئی ہو، مولا عطا کرتے ہیں، ایمان ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایران کا ایک بہت بڑا تاجر ہے جو ہر سال محرم کی مجلس کرواتا تھا، 10 مجلسیں محرم کی کرواتا تھا، اور بہت بہترین انتظامات کرواتا تھا، بہترین ذاکر بلانے، جلوس، مومنین کی خدمت، نیاز، لنگر، سب کچھ کرتا تھا۔ اچانک اس پہ شدید غربت آ گئی۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ یکم محرم کا چاند دیکھتا ہے اور گھر آ کے کہتا ہے بیگم اگر کوئی سونا یا کچھ بھی پڑا ہے مجھے دو، میں وہ بیچ کے بھی ذکر حسین کرواؤں گا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں، آج کا کھانا بھی نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی نگاہ پڑتی ہے اپنے اکلوتے بیٹے پہ۔ وہ کہتا ہے میں اپنا بیٹا بیچ دوں گا لیکن ذکر حسین نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے جاتا ہے بردہ فروش کے بازار میں، پرانا دور ہے غلاموں والا، اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ بیٹا میں تجھے بیچ کے بھی ذکر حسین کروانا چاہتا ہوں۔ اس کے بیٹا رونا شروع کرتا ہے، کہتا ہے بیٹا رو نہیں، تجھے حسین کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو حسین کے نام پہ قربان ہونے کے لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو ایک عام مومن ہوں، مولا نے تو اپنا علی اکبر بھی راہ خدا میں جدا کر دیا تھا۔ بس اب یہ اس کو لے کر جاتا ہے، میں بالکل مختصر کرتا ہوں، تھوڑا سا میں نے مسائب بھی پڑھنا ہے۔ لے کر جاتا ہے بردہ فروش کے بازار میں اور وہاں پر قیمت لگواتا ہے لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں دیتا۔ کہتا ہے اتنے تک میں دیکھتا ہوں ایک سوار جس نے عرب لباس پہنا ہوا ہے، وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس کے کتنے پیسے؟ وہ جتنے میں نے بتائے تھے مجھے اس سے زیادہ عنایت کر کے چلا جاتا ہے اور میرا بیٹا لے جاتا ہے۔ میں وہ خوشی خوشی پیسے لے کے میں عشرہ محرم کرواتا ہوں، میں ذاکر کو نیاز دیتا ہوں، میں مومنین کو نیازیں کھلواتا ہوں۔ ٹھیک 10 دن کے بعد میرا دروازہ دق الباب ہوا، میں باہر نکلتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں میرا ہی بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ ایک دفعہ میں اس کو گلے لگا لیتا ہوں لیکن فوراً جدا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے تو تجھے بیچ دیا تھا، اب تو واپس بھاگ گیا ہے، میں حرام کے پیسے سے مولا حسین کا ذکر نہیں کروا سکتا، میں نے اگر تمہیں بیچ دیا ہے تو اب تو آقا کے پاس جا۔ وہ کہتا ہے مولا بابا جان مجھے میرے آقا ہی یہاں تک پہنچا گئے ہیں۔ تو آقا یہاں پہنچا گئے، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہتے جیسے آپ مومنوں کی خدمت کرتے تھے میرا آقا وہاں میری خدمت کیا کرتا تھا۔ کہتے وہ کون تھے؟ کہا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ کون تھے، آخری روز ابھی وہ مجھے چھوڑ کے گئے ہیں اور کہہ کے گئے ہیں کہ اپنے بابا سے کہنا کہ اگر تو پریشانی کے حال میں ہمیں نہیں بھولا تو تیری پریشانی میں ہم بھی تجھے نہیں بھولے، یہ اپنا بیٹا واپس رکھ لے۔ بس بالکل مختصر عزیزو، کربلا کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ قبلہ تھوڑی سی اجازت، کربلا کی زمین کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ پروردگار نے مکہ اپنا گھر رکھا اور مکہ کو کہا مکہ مکرمہ، مدینہ میں اپنے حبیب کا روزہ رکھا تو مدینہ کو کہا مدینہ منورہ، اور نجف میں علی کا روزہ رکھا تو نجف کو کہا نجف اشرف۔ جتنے بھی مزار ہیں وہ شریف ہیں اور میرے مولا کا مزار ہے اشرف، جہاں تک ان کی بلندیاں ختم ہوتی ہیں میرے مولا کی بلندی شروع ہوتی ہے۔ مشہد میں مولا امام علی رضا کا روزہ تو مشہد کو کہا مشہد مقدس۔ دو ہی مقام ہے جس کو معلّہ کہا، یا اللہ نے اپنے عرش کو معلّہ کہا یا حسین کے کربلا کو معلّہ کہا، دو ہی مقامات ہیں معلّہ۔ اور قیامت کے دن
سب معشور ہوں گے، حتیٰ روایات میں ہے کہ سارے انبیاء بھی معشور ہوں گے، سارے امام بھی معشور ہوں گے۔ سب سے باعظمت ہے بی بی سیدہ بھی معشور ہوں گی، 70,000 حوروں کے ہمراہ بی بی سیدہ معشور ہوں گی۔ اب فرشتے پوچھیں گے پاک پروردگار سب معشور ہو گئے، مولا حسین معشور نہیں ہوئے؟ پروردگار فرمائے گا نہیں، حسین کو معشور نہیں کرنا، کربلا ہے معلّہ، کربلا ہے جنت کا ٹکڑا، اس ٹکڑے کو مولا سمیت جنت میں لے آؤ۔ مولا کو معشور نہیں کرنا، کربلا خود جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے۔ اب فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگارا مولا حسین کو معشور کیوں نہیں کرنا؟ تو پاک پروردگار فرمائے گا دیکھو میں حسین کو معشور نہیں کر سکتا، حسین انتہائی زخمی ہے۔ بس عزادارو، آپ یقیناً تھکاوٹ کا احساس رکھتے ہوں گے۔ آج شب عاشور ہے، اپنے دن میں بھی مجالس سنی ہوگی، گریہ کیا ہوگا، ماتم کیا ہوگا، جلوسوں میں پیدل چلے ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو کل کا دن ہے نا وہ آپ کا اور میرا بوڑھا اور پیاسا امام صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتا رہے گا۔ کبھی زہیر ابن کین کی لاش اٹھاتا ہے، کبھی مسلم ابن اوسجا کی لاش اٹھاتا ہے۔ ایک بوڑھا صحابی ہے جس کا نام سعید ہے، مولا کے سامنے آ کے کہتا ہے مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیں۔ مولا کہتے ہیں کہ ذرا اپنی حالت تو دیکھ، اس کی حالت یہ ہے کہ کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھیں نظر نہیں آتا۔ یہ کہتا ہے کہ مولا میں 3 کپڑے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پہلا کپڑا اس نے کمر پہ باندھا اور کمر کو سیدھا کر کے کہتا ہے مولا دیکھ میری کمر سیدھی ہو گئی۔ دوسرا کپڑا اپنے ماتھے پہ باندھتا ہے اور باندھ کے کہتا ہے مولا دیکھ مجھے نظر آنا شروع ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ تیسرا کپڑا کیوں ہے؟ کہتا ہے جب میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا نا میں صحیح بیٹھ نہیں پاؤں گا، میں اپنے پاؤں کو گھوڑے کی رکاب سے باندھ دوں گا، کیونکہ گھوڑا دوڑے گا تو میں دوڑتے گھوڑے سے گرنا نہیں چاہتا۔ بس عزادارو مولا اس کو اجازت نہیں دیتے، کہتے تو میرے نانا کا بوڑھا صحابی ہے، ابھی میں نماز پڑھوں گا اور تو میری حفاظت کے لیے کھڑا ہو جانا۔ بس یہ صحابی مولا کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور مولا نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر سے عمر سعد کہتا ہے کہ جلدی کرو حسین نے نماز کا ارادہ کیا ہے، حسین کو نماز نہیں پڑھنے دینی۔ ایک دستہ تیر اندازوں کا آتا ہے جو تیر برسانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا تیر سعید کے سینے پہ لگتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے 6 تیر جناب سعید کے سینے پہ لگتے ہیں اور ایک اور تیر آتا ہے جو سیدھا جناب سعید کی گردن پہ لگتا ہے۔ جناب سعید کے ہاتھ تو کمر پہ ہیں، نظریں بلند کر کے کہتا ہے پروردگارا مجھے اتنی ہمت دے دے کہ تیرا حسین نماز پڑھ سکے۔ بس مولا نے جب سلام پھیرا ہے نا اور فوراً سعید گرنے لگتا ہے، مولا اسے پیار سے زمین پہ لٹاتے ہیں۔ سعید یہی کہتا ہے مولا میری قربانی کا تو قبول ہو گئی۔ بس عزادارو مولا نے 3 وداع کیے ہیں، شہادت نہیں پڑھنی، تیاری نہیں پڑھنی، تھوڑا سا وداع پڑھنا ہے۔ مولا جب آئے ہیں عصر کا وقت ہے، سورج ڈھل چکا ہے، مولا تنہا کھڑے ہیں اور سارے کربلا کے میدان میں لاشیں ہی لاشیں۔ مولا واپس خیام میں آتے ہیں اور اس جگہ پہ آتے ہیں جہاں اپنا بیٹا سید سجاد بیماری کی وجہ سے ایک چٹائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ دائیں بازو کو پکڑ کے کہتے ہیں سجاد میرا بیٹا راز امامت لے لو۔ اب اس کے راوی خود مولا سجاد ہیں، کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بابا سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون میں غلطاں ہے۔ میں نے پہلا سوال ہی پوچھا اینا اینا عباس، بابا آپ کی یہ حالت ہو گئی، چچا عباس کہاں چلے گئے؟
کہتے ہیں بیٹا تیرے عباس گرم ریت پہ سو رہے ہیں. کہتے ہیں اینا علی اکبر, تو میرا بھائی علی اکبر کہاں چلا گیا؟ مولا حسین کہتے ہیں بیٹا تو کس کس کا پوچھتا رہے گا, میں کس کس کا بتاتا رہوں گا. بس اس کربلا کی زمین پہ یا تو بچا ہے یا تیرا بوڑھا باپ بچا ہے. بس اب وصیتیں کرتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ بیٹا جب تم واپس جاؤ گے نا مدینہ, تو مدینہ میرے شیعوں سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو نا اپنے مولا کی پیاس کو یاد کرنا. کہتے ہیں مولا نے 2 دفعہ شیعوں کو یاد کیا ہے. ایک دفعہ یہ یاد کیا, ایک دفعہ کہا اے میرے چاہنے والے ہو, کاش تم کربلا میں ہوتے, تم دیکھتے میں دشمن سے پانی مانگتا رہا, میرے بچوں کو پانی کسی نے نہیں. بس اب مولا واپس آتے ہیں. مولا جناب زینب عالیہ کے خیمے میں آتے ہیں. یہاں پر ساری بیویاں بھی موجود ہیں, چھوٹی بچیاں بھی موجود ہیں. مولا نے آ کے ایک ہی سوال کیا. مولا کہتے ہیں بی بی مجھے کوئی پرانا سا قمیص تو لا دو. جانتے ہیں کہ فوج اشقیا ہے, میرے بدن پہ قمیض بھی نہیں چھوڑیں گے. پرانی قمیض زیب تن فرماتے ہیں. واپسی کا ارادہ کرتے ہیں نا, بی بی زینب عالیہ کہتے ہیں بھائی ایک لحظے کے لیے رک جاؤ. مولا حسین رک جاتے ہیں. بی بی جا کے قریب جاتی ہیں اور گردن کے بوسے لینے شروع کر دیتی ہیں. مولا حسین کہتے ہیں بہن زینب کیا ہوا؟ بی بی کہتی ہیں مجھے ماں کی وصیت یاد ہے. میری ماں نے کہا تھا جب حسین آخری سلام کے لیے آئے نا اس کی گردن کے بوسے ضرور لے لینا, کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد یہی گردن ہوگی, شمر کا خنجر ہوگا. بس عزیزو دوست گویا مولا حسین کو بھی کچھ یاد آ گیا. مولا نے کہا اچھا بہن زینب ذرا اپنی کلائیوں سے چادر تو ہٹاؤ. اب بی بی نے چادر ہٹائی ہے نا, مولا حسین کلائیوں کے بوسے لینے شروع ہو گئے. بی بی کہتی ہے بھیا کیا ہوا؟ کہا مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی. بابا نے کہا تھا حسین جب آخری وداع کرنا نا زینب کی کلائیوں کا بوسہ لے لینا, تیرے جانے سے تھوڑی دیر بعد یہی زینب کی کلائیاں ہوں گی, اسی کو رسن بستہ کیا جائے. آخری وداع مومنین شب عاشور ہے, تھوڑا سا اور گریا. مولا حسین باہر نکلتے ہیں. سارا چھوڑ دیا میں نے, کسی طریقے بھی سوار ہوتے ہیں. سوار ہونے کے بعد مولا حسین ذوالجناح کو کہتے ہیں ذوالجناح مجھے میدان کربلا میں لے چل. ذوالجناح نہیں چلتا. مولا پھر کہتے ہیں ذوالجناح مجھے میدان کربلا میں لے چل. ذوالجناح نہیں چلتا. تیسری دفعہ مولا حکم نہیں دیتے, کہتے ہیں ذوالجناح مجھے عباس چھوڑ گئے, مجھے علی اکبر چھوڑ گئے, اب تو بھی میری نافرمانی کرتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ ذوالجناح رونا شروع کر دیتا ہے, سر کا اشارہ کرتا ہے کہ میری پچھلی ٹانگوں کی طرف نگاہ کیجئے. مولا جو پیچھے دیکھتے ہیں کہ پچھلی ٹانگوں سے ننھی سکینہ لپٹی ہوئی ہوتی. مولا کہتے ہیں سکینہ تو کیوں باہر آ گئی؟ سکینہ کہتی بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میری بیٹی سکینہ تجھے پیاس لگی ہے نا, میں تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. بی بی کہتی ہے نا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے, جب سے عباس گئے ہیں میری پیاس ختم ہو گئی ہے. بابا جو جاتا ہے وہ لوٹ کے نہیں آتا. بس ازادارو میرے مولا کہتے ہیں بیٹی میں نے اپنے نانا سے ایک وعدہ کیا تھا, اس وعدے کا وقت آ چکا ہے, میں نے جانا ہے. بی بی کہتی ہے اچھا اگر جانا ہے مجھے آخری وقت اپنے سینے پہ سلا لو. مولا واپس اترتے ہیں, بی بی کو اپنے سینے پہ سلاتے ہیں. بی بی پوچھتی ہے بابا جان جب آپ مجھے سلاتے تھے نا آپ کہتے تھے کہ بیٹیاں اور بیٹے دونوں وارث ہوتے ہیں. بابا جان آپ بیٹوں کو تو ساتھ لے گئے, علی اکبر کو ساتھ لے گئے, علی اصغر کو ساتھ لے گئے, مجھے تنہا چھوڑ گئے, میری وراثت میں کیا آیا؟ مولا حسین کربلا کی خاک اٹھا کے بی بی کے سر پہ ڈالنا شروع کرتے ہیں. بی بی کہتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا کہتے ہیں تیری وراثت میں یتیمی آئی ہے, تیری وراثت میں قید ہونا آیا ہے, تیری وراثت میں تماچے آئے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.